اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے دوری بھی صبر کے حصول میں ایک بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جو کام اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کیا جائے تو اس پر اجر و ثواب کی امید بھی ان سے ہی رکھنی چاہیے۔ مگر افسوس آج کے پرفتن دور میں ہماری اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ہم نیکی کا کام تو کرتی ہیں مگر مقصود رضائے خداوندی کا حصول نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں اور ہمیں نیوکار سمجھے۔ حالانکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ پاک ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا ہے اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ہماری بزرگ خواتین کی سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو پیش نظر رکھا، اور اس معاملے سے خواہ کتنی بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی اس کی پرواہ کی۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، صبر میں رکاوٹ کا ایک سبب اس بات سے بے خبری بھی ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ نہیں جانتے کہ ہم پر آنے والی مصیبت یا بیماری وغیرہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہیں، کیونکہ بیماری، ناداری، غربت اور مصیبت وغیرہ سب اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں جو اللہ پاک اپنی بندیوں پر بطور عذاب نہیں بلکہ بطور آزمائش نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے، ہر شے اور ہر نیک عمل اگرچہ اللہ ہی کے لیے ہے، مگر اللہ پاک کسی کی اس وقت تک تعریف نہیں فرماتا جب تک کہ اسے آزمائش میں مبتلا نہ کر دے۔ اگر وہ صبر کرے اور اس آزمائش سے صحیح سالم نکل آئے تو اس کی تعریف و توصیف فرماتا ہے، ورنہ اس کے جھوٹ اور دعوے کی کلی کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی گئی، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، آزمائش کے وقت صبر کرنا۔ اس کے علاوہ کئی روایات بھی آزمائش پر صبر کی ترغیب دلاتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ پاک کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ جو اس پر راضی ہو اس کے لیے اللہ پاک کی رضا اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی ہے۔ ایک روایت میں ہے، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہو تو اس کے دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوتا ہے، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا ولا یعلمن الکاذبین۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دی جائیں کہ کہیں ہم پر ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، معلوم ہوا مسلمانوں کو ان کا ایمانی قوت کے مطابق امتحان لینا اللہ پاک کا قانون ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام امتوں میں کہیں حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر اللہ پاک کا یہ طریقہ جاری رہا کہ وہ ایمان والوں کو آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے، لہٰذا اس کے برخلاف ہونے کی توقع رکھنا جائز نہیں۔ اور یاد رہے کہ اس امت سے پہلے لوگوں پر انتہائی سخت آزمائشیں اور مصیبتیں آئی ہیں، لیکن پہلے لوگوں نے ان مصیبتوں اور آزمائشوں پر صبر کیا اور اپنے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ یوں ہی ہم پر بھی آزمائشیں اور مصیبتیں آئیں گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ سابقہ لوگوں کی طرح صبر و ہمت سے کام لیں اور اپنے دین کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرتے رہیں۔ اسی متعلق ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی بھی تم پر اگلوں کی سی روداد نہیں آئی پہنچی؟ انہیں سختی و شدت اور ہلا ڈالے گی، یہاں تک کہ کہہ اٹھا رسول اور اس کے ہاتھ کے ایمان والے کب آئیں گے؟ اللہ کی مدد سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرماتے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
ہم پر مصائب کی حد ہو گئی، آپ اللہ پاک سے ہمارے لیے مدد کیوں طلب نہیں فرماتے اور اللہ پاک سے ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مصیبتیں صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے ہو بلکہ تم سے پہلے لوگوں میں سے بھی کسی شخص کے لیے گڑھا کھودا جاتا تھا، پھر اس گڑھے میں اسے کمر تک گاڑ دیے جاتے تھے، پھر آری لا کر اس کے سر پر چلائی جاتی تھی اور کاٹ کر اس کے 2 حصے کر دیے جاتے، بعض پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی جن سے ان کا گوشت اور ہڈیوں کو اکھیڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ مومن اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ اللہ پاک کی قسم، یہ دن مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا تو اللہ اسے اس کے سوا کوئی کسی کا خوف نہ ہوگا اور نہ اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، لیکن تم جلد بازی سے کام لیتے ہو۔ وہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہیں حضرت سیدنا فاطمہ خزائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورت کی عیادت فرمائی اور اس سے پوچھا کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تو اس نے عرض کی بہتر، مگر اس بخار نے مجھے تھکا دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو، کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر مصائب و آلام آئیں تو ان پر صبر کرنے اور دین اسلام کے احکامات پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، ہمارے اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام تر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔